بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ خواتین و حضرات، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر 3 دفعہ قرآن مجید میں بیان کیا، 3 دفعہ۔ تو یہ بھی ایک نبی تھے اور ان کا بھی کام وہی تھا جو سارے نبیوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ یہ بڑھاپے تک آ گئے تھے لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی، اور یہ بہت اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دیں اور اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی بانجھ تھی، انہیں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ سے پھر بھی دعا کرتے تھے یقین کے ساتھ، کیونکہ نبی تھے۔ اور ہر انسان کا یہی یقین، ایسا ہی یقین ہونا چاہیے نبی کا۔ وہ تو نبی تھے لیکن ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین ہو ہمیں، جیسے زکریا علیہ السلام کو تھا کہ دعائیں کرتے تھے اللہ سے۔ تو خواتین و حضرات، مریم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ نے یہ ارادہ اور یہ عزم کیا تھا کہ جب ہمارے یہاں اولاد یعنی لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اللہ کے لیے اسے وقف کر دیں گے۔ تو اس وقت جو اللہ کے لیے وقف کیا جاتا تھا وہ ایک حجرے میں یا جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس کو وقف کیا ہے وہ شادی نہیں کرے گا، جس کو وقف کیا ہے وہ کام نہیں کرے گا، وہ بس اللہ کی عبادت کرے گا ہر وقت، اور سوئے گا اٹھے گا پھر اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا۔ تو اب جب اولاد ہوئی تو لڑکا نہیں لڑکی ہوئی، جن کا نام مریم تھا، مریم علیہ السلام رکھا گیا۔ تو اب کیا کریں؟ لیکن ان کے والد اور والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والد اور والدہ نے جو ارادہ کیا تھا، جو منت مانگی تھی، وہ پوری کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو، لڑکی کو بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو وہ ایک جگہ ہوتی تھی، بڑی ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اب مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا، ان کا خیال کون رکھے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کے لیے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا گیا، وہ بھی قرعہ کے ذریعے۔ قرعہ ڈالا گیا، اس میں پرچیوں میں نام لکھا تھا اور بھی لوگوں کا، لیکن اللہ کے حکم سے زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، خالو بھی تھے۔ تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے انہیں طے کر دیا گیا۔ تو خواتین و حضرات، جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جب بھی جاتے تھے تو مریم علیہ السلام کے آس پاس جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں کھانے پینے کی، اور بے موسم کے پھل، جس پھل کا موسم ہی نہیں ہے وہ پھل رکھے ہوئے۔ تو جب بھی جایا کرتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے اور تعجب سے ان چیزوں کو دیکھتے تھے، یہ اس کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ بیوی مریم، تمہارے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کون لے کر آتا ہے؟ تو بیوی مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ کی جانب سے ملتی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا اور دیکھتے رہے اور مریم علیہ السلام کی یہ بات سنی، تو خواتین و حضرات انہیں اور شوق ہوا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ مجھے دیں گے۔ تو انہوں نے خیال کیا، زکریا علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو وہ اللہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر بڑے درد کے ساتھ اللہ سے دعا کری، بڑی درد کے ساتھ، اور اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ضعیف ہو چکی ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو بھی چیز تجھ سے مانگی ہے دعا سے، وہ تو نے مجھے دی ہے، اس میں ہارا نہیں ہوں، وہ میں نے تجھ سے لی ہے اور تو نے مجھے دی ہے۔ تو خواتین و حضرات پھر انہوں نے اس طریقے سے دعا مانگی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور مجھے ایک وارث عطا فرما۔ یہ دعا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا خواتین و حضرات کہ آپ علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے برسوں کی دعا قبول کر لی۔ زکریا علیہ السلام مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک فرشتے نے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی بشارت دی ہے، اور وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے، اور وہ سردار ہوں گے،
اور وہ خواہشات پر قابو پانے والے ہوں گے اللہ کے لیے، اور جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لڑکے کی بشارت بھی دی اور نام بھی خود رکھ دیا یحییٰ، اور فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی لڑکا پیدا نہیں کیا۔ یہ واحد ہیں یحییٰ جن کا نام ہے، یہ اللہ نے خود رکھا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے خواتین و حضرات۔ بات کرنے کی یہ ہے، جو مقصد ہے وہ بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کا جو اللہ نے واقعہ بیان کیا، یہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ بے موسم کے پھل کھلا رہے ہیں، وہ مریم علیہ السلام ہے اس لیے نہیں۔ زکریا علیہ السلام کو نے دعا کی اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، وہ نبی ہیں اس لیے نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے معاملہ۔ ہم کہیں وہ تو نبی تھے، میں تو بلال ہوں اور میں تو فرحان ہوں اور میں تو سہیل ہوں اور میں تو فہد ہوں اور میں تو مزمل ہوں، ہم اس طریقے سے بولیں کہ ہم تو یہ ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑی یہ معاملہ ہوگا، وہ تو نبی نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ نے ہم سب کو سبق دیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا کہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، اور سارا کے سارا جہاں سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم بھی یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں اور مایوس کبھی بھی نہ ہوا کریں، بس اللہ سے دعا کریں۔ دعا ایک نہ ایک دن قبول ہوگی، اللہ سے مانگیں اور یقین کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت کریں، اور کوئی حکم اللہ کا ہم سے نہ چھوٹے۔ سب سے بڑا حکم نماز ہے، تو نماز تو ہمارے سے آگے پیچھے ہونی نہیں چاہیے۔ خواہشات پر قابو پا لینا یحییٰ علیہ السلام کی طرح، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہماری نفس کی خواہش، ہم چاہتے ہیں ہر خواہش پوری ہو ہمارے نفس کی تاکہ ہمیں سکون ملے، لیکن اللہ کے حکم ٹوٹ جائے، خواہش پوری ہو جائے، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو ہم اپنی خواہشات پر، نفسانی خواہشات پر پاؤں رکھ دیں، اس کو کچل دیں اللہ کے لیے، اور اللہ کا حکم پورا کر دیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر دیں، تو خواتین و حضرات ہمیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔